یہ بات ہے اس وقت کی جب طویل ترین سازشوں کا جال بنا جا چکا تھا۔ جال مکمل ہوا، اب انتظار ہے۔ یہ بات ہے اس زہریلی نظر کی جس نے سب سے عظیم ہستی کو تکلیف دی۔ کہاں ہے اس کا محافظ؟ اب دیکھتے ہیں۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ ہر دن ایک نئی آزمائش، ایک نیا زخم۔ آپ پر بہت تکلیف ہے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ مسلمان پریشان تھے، ان کے نبی پر جادو کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ صرف ابو جہل اور مکہ کے سردار ہی نہیں، مدینہ کے منافق اور حاسد یہودی بھی اپنی چالیں چل رہے تھے۔ کیسے روکیں اس پیغام کو؟ کیسے؟ ان کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیسے روکیں اس دعوت حق کو؟ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر شدید ہوا اور آپ بیمار ہو گئے، یہ جادو لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے کیا تھا۔ گرفت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو ایک کھجور کے مٹی کے برتن میں رکھ کر اس پر گرے لگا کر مدینہ کے قریب زرون نام کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کا اثر اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خوب دعا کی اور پھر انتظار شروع ہوا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے اور پھر رحمت الہی نے اپنا حفاظت کا نظام اتارا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے 2 صورتیں لے کر، اور نازل ہوئی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں صرف اس وقت کے جادو کا توڑ نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر برائی سے بچاؤ کا آخری حفاظتی قلعہ بن گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں جادو اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ حدیث میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے، اور اسی حدیث میں جادو کے واقعے کا ذکر بھی ہے۔ تو چلیے اب اس عظیم سورہ کو سمجھتے ہیں۔ اس ڈھکن کی طرح جو ہمیں ہر آفت سے چھپا لیتا ہے۔ سورہ فلق صرف 5 آیتوں میں ہر قسم کے خوف کا علاج ہے۔ اس سورہ کا نام الفلق ہے، جس کا مطلب ہے صبح کی روشنی یا پھٹنے والی چیز۔ یہ وہ وقت ہے جب گہرا تاریک اندھیرا چیر کر روشنی باہر نکلتی ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اس روشنی کا رب ہے جو ہر بڑے سے بڑے اندھیرے کو بھی چیر سکتی ہے۔ جب گہرا تاریک اندھیرا چیر کر روشنی باہر نکلتی ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اس روشنی کا رب ہے جو ہر بڑے سے بڑے اندھیرے کو بھی چیر سکتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں اللہ نہیں کہا بلکہ رب الفلق کہا ہے۔ جب تم اتنی بڑی اور گہری برائی سے ڈرتے ہو تو اس ہستی کی پناہ لو جو سب سے گھنے طریقوں سے بھی نکلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ صرف وہی اس گہرائی میں روشنی لا سکتا ہے۔
وہ تمہاری مشکل، غم، پریشانی کے اندھیرے کو چیر کر تمہاری زندگی میں روشنی لانے پر قادر ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ہر اس چیز، اس میں انسان، جانور، جنات اور خود انسان کا اپنا نفس امارہ بھی شامل ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اکثر قدرت کا قہر کہتے ہیں۔ سورہ فلق ہمیں سکھاتی ہے یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ میں مخلوق سے بچنے کے لیے خالق کی پناہ لیتا ہوں۔ اور ہم مخلوق کے شر سے خالق کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسی حفاظت ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر قسم کے شر کے خلاف ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں جہنم کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ رات وہ وقت ہے جب برائیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ چور، حاسد، زہریلے جانور اور شیطانی قوتیں سب رات کے پردے میں چلتے ہیں۔ رات کا اندھیرا صرف فزیکل نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور ذہنی بھی ہوتا ہے۔ شک، وسوسے، ڈپریشن۔ سورہ فلق رات کی ہر چھپے ہوئے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ جب رات کی تاریکی تمہیں گھیر لے تو فلق کی روشنی تمہارا سہارا بنتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے مضبوط باندھو۔ یہ آیت ڈائریکٹ جادو کی بات کری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حسد کی آگ میں جل کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حسد میں جلو، جادو سے تباہ کرو۔ فاساد سے مراد جادوگری کرنے والا اور جادو کرنے والیاں ہیں۔ اگر سورہ فلق اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے بچانے کے لیے نازل ہوئی ہوتی تو سوچئے آج ہمیں کتنی ضرورت ہے، جب ہر طرف حسد اور برائی کی نیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے جادو کی ہر گرہ کھل جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ آخری آیت جو برائی کی جڑ پر وار کرتی ہے۔ حسد یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے ابلیس کے دل میں لگی تھی۔ حسد وہ ہے جو تمہاری نعمتوں کے زوال کی خواہش رکھتا ہے۔ I finally acquired it after years of searching. A true masterpiece. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حقیقت ہے۔ یہ نظر اور حسد آپ کے کام، رشتے، صحت اور زندگی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ سورہ فلق کہتی ہے حسد کے شر سے پناہ مانگو۔ مجھے حاسد کے وجود سے پناہ دے۔ اس کے عمل سے نہیں، اس کے وجود سے۔ یہ آپ کی ہر اچیومنٹ کا سیفٹی لاک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی جن کی مثال نہ دیکھی گئی، وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں تعویذوں کی تعویذ ہیں۔ اسلامی اسکالرز فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تعویذوں کی تعویذ ہیں۔ یہ حفاظت کا وہ نظام ہے جو ہر دشمن، ہر جادو، ہر نظر اور ہر چھپے ہوئے خوف سے تمہیں بچاتی ہیں۔
انہیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پھونکا کرتے تھے، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ ہم ہر دن ہر پل کسی نہ کسی طریقے کا سامنا کرتے ہیں، وہ چاہے ذہنی ہو یا دنیاوی۔ سورہ فلق ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک تم صبح کے رب کی پناہ میں ہو تمہیں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اس قرآنی حفاظت کو اپنی روز کی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ہر فجر کی صبح، ہر رات کی طریقے میں اس کی تلاوت کرو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ سائنمیٹک تفسیر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا حفاظتی قلعہ سورہ ناس آپ کب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے قرآن کو آسان اور مزیدار بناتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔